بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم اس وقت دنیا کے جتنے بھی زمانے گزرنے تھے ان تمام زمانوں اور تمام جتنے ادوار گزرنے تھے ان تمام ادوار کے ایک ایسے حصے میں ہیں کہ جس کے بعد صرف زمانہ ظہور رہ گیا ہے۔ اللہ نے جتنی حجتیں بھیجنی تھیں بھیج دی ہیں، جتنے نبی بھیجنے تھے بھیج دیے، آخری نبی کے جتنے وصی آنے تھے آ چکے۔ ہم دقیقاً آخری وصی کے زمانے میں ہیں، اور آخری وصی کے بھی جتنے دور تھے، 3 دور تھے میرے مولا کے۔ ایک آپ کا زمانہ حضور تھا، یعنی جب آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، جسے ہم زمانہ حضور کہتے ہیں یا مخفی دور بھی کہتے ہیں، یعنی مولا کی غیبت سے پہلے کا جو دور ہے۔ وہ 5 سال جو آپ نے اپنے والد گرامی کی زندگی میں گزارے، 255 سے 260 ہجری، تو وہ دور بھی گزر گیا۔ پھر غیبت شروع ہوئی، غیبت صغریٰ بھی گزر گئی۔ اب غیبت کبریٰ کے اندر بھی 1000 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ ابھی بھی مولا کی غیبت کو 1184 سال گزر چکے ہیں تقریباً جو ہے۔ تو اس کے بعد صرف ایک ہی زمانہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے زمانہ ظہور۔ اب یہ غیبت کا دور کتنا اور رہ گیا ہے، اور زمانہ ظہور میں کتنی تاخیر ہے؟ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے وابستہ ہے، یا ہماری کسی حرکت، ہماری کوئی فعالیت، ہمارے کوئی اعمال، ان چیزوں سے وابستہ ہے؟ یہ وہ اہم مسئلہ ہے جس پر عام طور پر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں۔ حتیٰ یہ سوال ہمارے ائمہ سے بھی بارہا پوچھا گیا کہ قائم جو ہیں وہ جب ظہور کریں گے تو پروردگار سارے امور انجام دے گا، یعنی لوگ ابھی بھی اسی عالم میں، اسی انتظار میں ہیں کہ شاید مولا ظہور کریں گے، اور مولا یعنی ظہور کریں گے اور حالات ٹھیک ہوں گے۔ یعنی عام طور پر تصور یہی ہے، لہٰذا جب بھی کوئی اصلاحی کام شروع کیا جائے تو عام طور پر لوگ اصلاح کرنے والے کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ مولا آئیں گے تو وہ ٹھیک کریں گے۔ یعنی ہم آیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور مولا آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک کریں گے؟ آیا ظہور یہ ہے یا نہیں؟ ظہور ہمارے اپنے ارادے، اپنے عمل، ہمارے اپنے بہت سارے کاموں سے وابستہ ہے۔ جیسے ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، کسی نے جس ہدف کو بھی پانا ہے وہ اس کے لیے مسلسل کوشش کرتا ہے اور بالآخر اس ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی ہدف گھر بیٹھے ہو سکتا ہے کسی کو حاصل ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بس اوقات کوئی چیزیں خدا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک اچھا اتفاق، وہ بھی ہوتا ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری احادیث اور روایات کے اندر ظہور کو ایک اتفاق کہا گیا ہے یا ایک عمل کا نتیجہ کہا گیا ہے۔ ائمہ سے جب پوچھا جاتا تھا تو ائمہ جو ہیں وہ انتظار کی بات کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ انتظار کا نتیجہ ظہور ہے، اور انتظار کیفیت نہیں ہے، انتظار ایک عمل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انتظار کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہاں لفظ عمل آیا، احب الاعمال الی اللہ مثلا الانتظار، یا افضل اعمال امتی انتظار الفرج مثلا، یا مثلا سب سے بڑی عبادت افضل العبادہ جو ہے اس میں بھی انتظار۔ کسی جگہ پر بھی انتظار کیفیت جو ہے وہ نہیں کہلائی گئی۔ حتیٰ کہ ہم اپنے جو مہمان ہوتے ہیں ان کا انتظار بھی حالت میں نہیں کرتے بلکہ عمل کی شکل میں کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تیاری ہوتی ہے ہر مہمان کے شان کے مطابق۔ جتنا مہمان بڑا ہوتا ہے ہماری تیاری شاید کئی دنوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کائنات نے آنا ہو اور ہم حالت انتظار میں ہوں؟ تو انتظار جو ہے یہ پیش خیمہ ہے ظہور کا۔ تو پس ظہور جو ہے وہ چونکہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو پس غیبت کا اختتام بھی اسی سے وابستہ ہے۔ غیبت کا اختتام جو ہے وہ مولا کے ظہور سے وابستہ ہے، اور مولا کا ظہور ہمارے انتظار سے۔ یہ کڑیاں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم آیا امام کے ظہور سے پہلے کے دور میں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ یہ غیبت جو ہے
ختم ہو سکتی ہے کسی وقت؟ جی ہاں، یہ ختم ہو سکتی ہے غیبت. اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسے کام جو ہیں ہم کریں کہ جن کی وجہ سے غیبت ختم ہو. وہ کام ہم بیان بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ علامات کی گفتگو بھی کرتے ہیں. تو اس میں بھی رہنمائی ہم کرتے ہیں کہ علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی، لیکن علامات کا تعلق خود ظہور سے نہیں ہے. بہت یہ ایک غلط فہمی ہے رضوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ ظہور کا تعلق علامات سے ہے. علامات ظہور اکٹھی ایک چیز ہے. چونکہ علامات جیسے شروع ہوں گی تو ٹھیک 1.5 سال کے بعد ظہور ہے. بعض 15 مہینے کی جو ہے وہ مدت بیان کرتے ہیں، 15 یا 16 مہینے. اچھا، اب جو ہے مسئلہ ناظرین کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے بھی چونکہ اسی حوالے سے سوال کیا. ابھی تک کوئی ایک علامت ظاہر نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرف سے ظہور کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہوا، وہ انتظار ہی شروع نہیں ہوا. اگر انتظار شروع ہوگا تو ظہور ہوگا. اور انتظار بھی ایک ملت کا یا 10 آدمیوں کا یا 100 آدمیوں کا نہیں ہے. انتظار جو تمام ملتوں میں شروع ہو. شیعہ، اگر ہم شیعوں کا انتظار ہی دیکھیں تو شیعہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں. آیا واقعاً ہم انتظار والی پوزیشن میں ہیں یا اپنی ایک دینی زندگی گزار رہے ہیں؟ شاید ایک ولائی زندگی گزار رہے ہیں، شاید ایک عبادتی زندگی گزار رہے ہیں، شاید ایک شیعہ والی زندگی گزار رہے ہیں. شیعہ والی زندگی تو پہلے بھی تھی، بعد میں بھی ہوگی. انتظار والی زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی.